بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وحاط بكل شيء من علمه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه حميدا لم يزل محمودا لا يزال ثم الصلاة والسلام على حبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى الله على محمد اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صلوات بر محمد وآل محمد خوش نصیبی ہے ہماری کہ کل ایک بزرگوار ہمارے سید سردار جعفری بھائی اور آج ہمارے نجف بھائی موجود ہیں۔ ان کا وجود ہمارے لیے تو برکت ہے، لیکن ان کے وجود سے ہمارا یہ ہوتا ہے کیونکہ چھوٹے ہیں تو ہمارے لیے ذرا پڑھنا ذرا گفتگو کرنا مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم یہیں کل بھی میں یہ عرض کر رہا تھا اور کہ یہاں پر جن کے ہاتھوں میں ہم پلے بڑے اور عزاداری کے پروگراموں میں سیکھے، ان کے سامنے ممبر پہ بیٹھ کر گفتگو کرنا ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ ہمارے بزرگوں کی عمر دراز باعزت کے لیے ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے سلسلہ گفتگو حدیث عنوان بصری، اور اس سے پہلے یہ ہمارا پروگرام کا اسکیجول رہا ہے، طریقہ کار رہا ہے کہ فقہی احکامات میں سے ایک حکم جو ہے آپ کی خدمت میں بیان کیا جاتا ہے۔ کل بھی میں نے بیان کیا، آج بھی ایک چھوٹی سی ایک چیز ہے جو میں نے حوزہ علمیہ کے اندر دیکھی اور بزرگوں سے میں نے سیکھی۔ حالانکہ نئی چیز ہے اور نئی چیزیں ہونی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے۔ دیکھیے نماز تنظیم کا نام ہے، اجتماعی طور پر ہم اس میں نظم و ضبط کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ نظم کا نام ہے، اجتماعیت کا نام ہے۔ اسی نظم کو حتی الامکان ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے کہ نماز کے اندر منظم ہو کر مومن آئیں۔ آج جو میں واقعہ آپ کے حکم بیان کر رہا ہوں وہ شاید آپ کے لیے نیا ہو، اور میرے لیے بھی نیا تھا جب حوزہ علمیہ قم میں تھا، اور پھر میں نے بزرگوں سے بھی پوچھا اور میں نے کنفرم کیا، اس کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے نماز بعض وجوہات کی وجہ سے دوسری رکعت مولانا صاحب پڑھ رہے ہیں اور ہم پہلی رکعت میں ان سے وصل ہو رہے ہیں۔ ہماری پہلی رکعت ہے، مولانا صاحب کی دوسری رکعت۔ اب مولانا صاحب دوسری رکعت میں کیا کرتے ہیں؟ دعا قنوت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے دوست جو ہے اس حکم کی ناعلمی کی وجہ سے، ناآشنائی کی وجہ سے یہ کرتے ہیں کہ وہ انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دوسری رکعت میں قنوت میں وصل ہونا ہے۔ حالانکہ تعجب کی بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی اگر پہلی ہی رکعت ہے، مولانا صاحب قنوت میں گئے، آپ کی حالانکہ پہلی رکعت ہے، آپ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، قنوت میں جا سکتا ہے۔ پھر آپ کی جو دوسری رکعت میں قنوت ہوگی وہ آپ بے شک ساکت کر دیں، اس کو چھوڑ دیں۔ تو اب آپ کی جو پہلی رکعت ہے، کیونکہ مولانا صاحب دوسری رکعت میں ان کے ساتھ وصل ہوں، لازمی نہیں ہے کہ آپ کھڑے رہیں انتظار میں، ساری جماعت جو ہے دوسری رکعت میں دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے اور آپ کھڑے ہوئے انتظار میں کہ جب مولانا جو ہے، کیونکہ میری تو بھائی پہلی رکعت ہے، میں تو قنوت نہیں پڑھ سکتا۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بے شک پہلی ہی رکعت میں ہاتھ اٹھا لیجئے، قنوت کے ساتھ وصل ہو جائیے مولانا صاحب کے ساتھ، پھر اس کے بعد جو ہے اپنی نماز آپ جو ہے اپنے طریقے سے ادا کیجئے جس طرح سے آپ کو نماز ادا کرنے کا کہا گیا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔
حدیث عنوان بصری سلوک اور عرفان تزکیہ نفس کے مراحل کے لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، جو کہ عبداللہ المعروف عنوان بصری کو انہوں نے تعلیم کی۔ ان کے فراز پر جو ہیں مختلف اس کے حصے ہیں، ان پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ علم کیا ہے، نور کیا ہے، کیسے حاصل ہوتا ہے، معبود، حقیقی معبود کون ہے؟ تو حضرت امام صادق علیہ السلام نے 3 چیزیں بیان کی ہیں حقیقی معبود کے لیے۔ پہلی بات میں کل آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کل کی نشست میں، کہ وہ یہ سمجھے، حقیقی عبد اس کو کہتے ہیں، کہ جب سمجھے کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی ہے اللہ کا ہے۔ اس پر گفتگو ہو چکی۔ آج اس میں سے دوسرے حصے پر جو دوسری چیز ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے تعلیم فرمائی، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ عنوان بصری، یاد رکھو کہ حقیقی معبود بننے کے لیے تم یہ سوچ لو کہ اپنے امور کی مدبری اور تدبیر میں تمہارا کوئی بھی حصہ نہیں ہے، جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تم اپنے امور کی تدبیر کرنے میں ناتوان اور ضعیف ہو۔ اب یہ امور کی تدبیر، ہم نے 2 لفظ سنے ہیں، ایک تدبیر ہے، ایک تقدیر ہے۔ دیکھیے، قول معصوم ہے، امام گفتگو کر رہے ہیں تو فصاحت اور بلاغت تو ظاہر سی بات ہے اس میں شامل ہوگی۔ یہاں پر حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنی تقدیر کے اندر ضعیف و ناتوان ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تقدیر کیا ہوتی ہے، تدبیر تو آپ سمجھ جائیں گے۔ دیکھیے، تقدیر کیا ہے، 2 حصے ہوتے ہیں چیز ہماری زندگی کے، ایک تقدیر ہے، ایک تدبیر ہے۔ تقدیر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ قدر ہے، وہ ایک ایسی چیزیں ہیں جن کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ مثال دوں آپ کی خدمت میں، میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ میں مرد پیدا ہوں گا، اس پر میرا اختیار ہے، میں اپنی چاہت سے، خواہش سے مرد پیدا ہوا نہیں۔ میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ مولانا مراد علی کے گھر میں پیدا ہوگا، ہو گیا۔ کھوسا پیدا ہوگا، ہو گیا۔ بلوچ پیدا ہوگا۔ اچھا، دوسری میری تقدیر یہ ہے کہ اب جب میں بن گیا، اب میرا جسم بن گیا، میں پیدا ہو گیا، اس کے بعد مجھے اپنے گروتھ پر اختیار نہیں ہے، میں بڑا ہوں گا، اس پر میرا اختیار نہیں ہے، روز بروز میرے اعضاء بڑے ہوتے جائیں گے، یہ تقدیر ہے۔ کچھ ایسے امور ہیں جو تقدیر میں ہیں جن پر انسان کا اختیار نہیں ہے۔ حضرت نے یہ نہیں فرمایا، حضرت امام صادق علیہ السلام نے، کہ تم اپنی تقدیر میں ناتوان ہو، نہیں، کیونکہ معلوم تھا امام کو، امام ہے، معلوم تھا کہ تقدیر کے اندر تو کوئی عمل دخل انسان کا نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ تم اپنی تدبیر میں ناتوان ہو۔ کمال عبودیت یہ ہے کہ تم اپنی تدبیر میں خود کو ناتوان سمجھو۔ یہ جو تم فیصلے کرتے ہو کہ مجھے میرے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے یا انجینئر بنانا ہے، اس کو کہتے ہیں تدبیر۔ کس سے شادی کرنی ہے، کہاں بچی بیانی ہے، یہ ساری تدبیر ہیں۔ امام فرماتے ہیں ان میں بھی تم خود کو ناتوان اور ضعیف سمجھو۔ تمہارا صرف کام یہ ہے کہ تم کوشش کرو، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ مبادا کہیں ایسا نہ ہو تمہارے ذہن میں یہ گھمنڈ پیدا ہو جائے کہ تقدیر میں تو کوئی میرا انٹرفیرنس ہے، عمل دخل ہے، لیکن تدبیر میں میرا ہے عمل دخل نہیں۔ فرمایا کہ نہ تدبیر میں تمہارا عمل دخل ہے، نہ تقدیر میں، دونوں میں خود کو ناتواں سمجھو گے، تب جا کے تم حقیقی معبود، حقیقی عبد بنو گے۔ یہ ہے تو حقیقت کیا ہے ہماری زندگی میں، ہم نے کیا کرنا ہے۔ جناب علی عربی کے اندر ایک بہترین مثال دے دیتے ہیں۔ آپ کوشش کریں اونٹ کی رسی باندھے، اس کے بعد چور سے اس کی حفاظت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہوں، کہ امام صادق علیہ السلام نے عنوان بصری سے فرمایا تھا کہ ہم نہ تو تقدیر میں ہماری کوئی انوالومنٹ ہے، نہ تقدیر میں، نہ تدبیر میں، لہذا ہاتھ کے ہاتھ دھرے بیٹھے رہو اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ نہیں، ہمیں کوشش کرنی ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دینا ہے۔ میری یہ خواہش ہوتی ہے، بہت ساری خواہش ہے ہماری، کہ میری خواہش ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، پتہ چلا کچھ بھی نہیں بنا، مولوی بن گیا۔ میرا بیٹا انجینئر بنے، پتہ چلا کچھ بھی نہیں بنا، دکان پہ بیٹھا ہوا بیچارہ پرچون کی دکان چلا رہا ہے۔ تو ہماری تدبیر کے اندر بھی ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کریں، اور تقدیر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کریں۔ یہ حضرت امام صادق علیہ السلام ہمیں بتلا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ کل گفتگو ہوئی معرفت پر۔ دیکھیے،
ایک نوجوان دوست یہ میرے بیٹھے ہوئے یہاں پر موجود ہیں، جو بھی تشریف فرما ہیں، ایک ذہن میں بات رکھ لیجئے، یہ ساری فیوزات اور برکات آپ کی زندگی میں صرف ایک در سے آ سکتی ہیں، اور وہ ہے در اہل بیت۔ آپ معرفت حاصل کرتے جائیے اہل بیت علیہ السلام کی، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ کہاں سے آپ کی زندگی تبدیل ہو رہی ہے۔ یہ میرا عقیدہ ہے۔ یہ آپ کے سامنے مثال بیٹھا ہوا، کل کا جھاڑو کرنے والا، میں کھوسے کی اولاد، آج آپ کے سامنے ممبر پر بیٹھا ہوں، اتنا افتخار ہے اسی جگہ پر جہاں پہ جھاڑو، میں تو کہتا ہوں حضرت یوسف کی طرح کنویں سے اٹھ کر میں تخت پر بیٹھا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ اس محبت اہل بیت، عزاداری۔ میں کوئی بڑا محب اہل بیت نہیں، بہت بڑا گنہگار ہوں، اس گنہگار ہونے کے باوجود بھی اہل بیت علیہ السلام نے میرے اوپر اتنا کرم کیا ہے، تو اگر کوئی کرے تو اس پر کیا کیا کرم ہو سکتا ہے، کیا کیا فضولیات وہ حاصل کر سکتا ہے، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ معرفت حضرت علی۔ اب کیا ہے معرفت؟ کل آپ کی خدمت میں بیان ہوا تھا، میں نے دوستوں سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جناب علی ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم معرفت حاصل کریں۔ دیکھیے معرفت کے مقامات ہیں۔ حضرت فاطمی نیار رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ استاد تھا ہمارے حوزے کے، اللہ ان پر رحمت نازل کرے، فرمایا کہ معرفت کے 3 مقام ہیں، مختلف درجات ہیں۔ پہلا مقام معیت کا ہے، مع، میم عین، عربی میں مع کہتے ہیں ساتھ کو، ٹھیک؟ قرآن کی ایک آیت ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، صلوات پڑھیے محمد وآلہ وسلم۔ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہمارے ہاں پاکستان میں الحمدللہ ایک بہت اچھی روایت ہے، ہمارے پاس جس بھی معصوم کا نام آتا ہے اس پر ہم صلوات پڑھتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے، جو کہ ہم انفارچونیٹلی، بد نصیبی سے، ہماری خوش نصیبی ہے، ایران میں بھی میں نے نہیں یہ دیکھا۔ لیکن ایک بات، ان ساری شخصیات سے سب سے زیادہ جس پر درود پڑھنے کی روایات آئی ہیں وہ حضرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہیں، صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ لہذا روایات میں ملتا ہے کہ جب بھی نبی مکرم کا ذکر آئے، بالخصوص لفظ محمد آئے، تو آپ نے صلوات پڑھنی ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ محمد۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد کے ساتھ جو بھی ہیں ان کی ایک خاصیت یہی ہے، مع، جو محمد کے ساتھ ہیں۔ میت، مقام میت کی بات ہو رہی ہے کہ جو معصوم کے ساتھ ہیں وہ کس درجے پر ہیں۔ ان کی یہ خاصیت ہے کہ وہ کیا ہیں؟ جو اشداء علی الکفار، کفار پہ شدید ہیں، رحماء بینہم، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی سے پیش آتے ہیں۔ یہ مقام معیت ہے۔ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت بڑا دائرہ ہے اس کا، اس میں اصحاب بھی آ جاتے ہیں، کوئی اس کیٹیگری نہیں ہے، کوئی منازل نہیں ہے، کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے، جو بھی جنرل اعلان ہے، جو بھی نبی کے ساتھ ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس کی خاصیت ہونی چاہیے۔ یہ مقام میت ہے، پہلا مقام معرفت اہل بیت کا، محبت اہل بیت کا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سیگریگیشن شروع ہونا ہوتی ہے، پھر ایک دوسرے کے درجات بنتے ہیں شخصیات کے، پہلے سب ایک برابر ہیں، اس کے بعد کیا ہے؟ مقام منیت آتا ہے۔ اب یہ مقام منیت کیا ہے؟ ایک حدیث پڑھوں گا انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلے آپ صحابی ہیں، اس کے بعد آپ تقوی اختیار کرتے ہیں، معرفت اہل بیت حاصل کرتے ہیں، ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں پر اہل بیت خود فرماتے ہیں کہ سلمانو منا اہل بیت، مقام منیت آ گئی۔ دوسروں سے سلمان مختلف ہے کہ یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ یہ مقام معرفت اہل بیت، محبت اہل بیت کا ایک اور درجہ ہے، یہ کسی کو درجہ نصیب نہیں ہوا سوائے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کیا فرمایا؟ ہماری اہل بیت میں سے ہے، من اہل بیت، کیا کہ یہ مقام منیت، یہ ایک اور مقام۔ تیسرا مقام آگا، سب سے بڑا مقام ہے، حضرت مرحوم آیت اللہ فاطمی نیا فرماتے ہیں کہ اس سے بھی بڑا، بھائی پریشانی کی بات ہے نا کہ سلمان سے بھی بڑا مقام کوئی ہو سکتا ہے؟ محبت اہل بیت کے اندر سلمان سے بھی بڑا مقام کسی کا ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہے، وہ مقام محرمیت ہے۔ محرم سمجھتے ہیں نا، نامحرم محرم، یہ محرم نامحرم صرف لڑکی لڑکا رشتہ دار کزن اس کے اندر نہیں ہے،
اس کا ایک اور باطنی تفسیر بھی ہے اس کی، کیا ہے کہ آپ ایک مرتبہ آتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں اتنا غرق ہو جاتے ہیں کہ اہل بیت آپ کو اپنا محرم سمجھنے لگتے ہیں۔ مقام محرمیت فرماتے ہیں یہ دیکھنا ہے تو کہاں آپ کو نظر آئے گا؟ مقام محرمیت دیکھنا ہے تو کربلا میں آپ کو نظر آئے گا۔ کربلا والوں کی کیا خاصیت تھی حضرت؟ کربلا والوں کی خاصیت یہ تھی کہ صرف جسم کے اعضاء ان امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے، سوچ، فکر، اٹھنا بیٹھنا، گفتگو، دلوں کا رشتہ نہیں تھا، روح بھی، ارواح بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ یہ منزل کون سی منزل کہلاتی ہے؟ مقام محرمیت۔ اور اس کی دلیل یہ تھی، اس مقام پر کوئی نہیں پہنچا ہوا، خود حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے صحابی مجھے ملے میرے نانا کو بھی نہیں ملے، کیونکہ جانتے تھے وہ مقام میت پر تھے یا مقام محرمیت پر پہنچے ہوئے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ آگا معرفت اہل بیت کی محبت کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ فضول حضرت آیت اللہ کشمیری بڑے عارف تھے، فرمایا کہ وہ عرفان جس کے اندر محبت اہل بیت نہ ہو عرفان باطل ہے، کچھ نہیں ہے اس کے اندر۔ خود کو جتنا بڑا صوفی کہہ لے، بڑا عارف کہہ لے، لیکن اس کے اندر محبت اہل بیت نہیں ہے، اس کے عرفان کے اندر جو اس نے قصب فیض کیا ہے، جو اس نے راتیں جاگی ہیں، جو چلے کاٹے ہیں، اگر اس میں محبت اہل بیت نہیں ہے تو عرفان باطل ہے، کاذب ہے، جھوٹا عرفان ہے، دکھاوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ عرفان کیسے آئے گا؟ یہ معرفت کیسے آئے گا؟ یہ مقام منیت تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، مقام محرمیت تو اس سے بھی بڑا مقام ہے، وہ ہمارے لیے۔ ہمارا کیا فریضہ ہے کہ ہم صرف یہ کریں کہ کوشش کریں خود کو ایسا بنائیں کہ محبت اہل بیت میں اہل بیت علیہ السلام ہم پر ایسا کوئی کرم فرمائیں کہ ان تین منازل میں سے کم از کم ہماری زندگی میں ایک مقام پر پہنچ کر پھر ہم اس دنیا سے رخصت ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ سب سے پہلا امپورٹنٹ اسٹیپ یا مرحلہ معرفت تک پہنچنے کا کیا ہے جناب علی؟ تقوی۔ اب تقوی کیا ہے؟ یہاں پر بھی ہمارے دوست جو ہیں، کسی سے ہم پوچھیں گے یار یہ متقی ہے، متقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ ہماری تعریف، ہمارے ذہن کے اندر یہ تعریفیں بنی ہوئی ہیں۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ بھائی 5 وقت نمازی ہو، صوم و صلات کا پابند ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، خمس دیتا ہو، اچھے سے گفتگو کرتا ہو۔ حضرت آیت اللہ بہجت کی خدمت میں گئے، حضرت آیت اللہ بہجت نے فرمایا کہ تقوی یعنی گناہوں سے دوری۔ لازمی نہیں آپ مسجد میں گھنٹوں بیٹھے رہو، نہیں، خود کو گناہ سے دور رکھو، گناہوں سے محفوظ رکھو، یہی تقوی ہے۔ پھر ہمارے بزرگوار، ہمارے استاد، ہمارے سر کا تاج آقا حیدر علی جوادی صاحب اس کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں تقوی کیا ہے؟ کہا ہے کہ کبھی جنگل میں کانٹے دار راستوں میں جھاڑیاں ہوں، جہاں پر کانٹے دار، وہاں پہ سفر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا ہے۔ کہا کہ کس طرح سے خود کو کہ کانٹا نہ چبھ جائے اور اپنے لباس کو بچاتے ہوئے نکلتے ہو، کوشش کرتے ہو نا کہ کہیں کانٹا نہ چبھ جائے، لباس نہ پھٹ جائے، جس طرح سے کوشش کر کے بڑی ہی احتیاط سے جھاڑیوں کے رستے سے نکلتے ہو، بس یہی تقوی ہے۔ زندگی کے اندر بھی ہر طرف گناہوں کے کانٹے ہیں، خود کو گناہوں کے کانٹوں سے بچاتے جاؤ، تم متقی بنتے جاؤ گے، تقوی کی منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تقوی علماء کرام، یہ تو ایک ہم عالم دین کا، یہاں پر جو میں موجود ہوں، ابھی میں نے اہل بیت علیہ السلام کے صرف دروس میں بیٹھا ہوں، حوزہ علمیہ قم کے اندر میں، کبھی حضرت آیت اللہ جوادی عاملی کے درس میں چلے گئے، کبھی آیت اللہ تحریری کے درس میں چلے گئے، اور سب سے بڑی عرفان پر جو شرح لکھی ہوئی ہے، اسی حدیث عنوان بصری جو ہمارا عنوان ہے، موضوع ہے، اس پر سب سے بہترین کتاب حضرت آیت اللہ تحریری کی، ہمارے استاد ہیں، اور مجھے اس گنہگار کو شرف حاصل ہوا کہ میں ان کے پیچھے بہت زیادہ نمازیں ادا کرتا رہا ہوں، کیونکہ ہمارے مدرسے کے ہی استاد تھے ہمارے۔ اور اس کے بعد حضرت ہمارے بزرگوار، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ہمارے بھائی
جو ہے مولانا صاحب بخاری صاحب نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، کتاب میرے پاس موجود ہے، جس کو اگر چاہیے تو انشاءاللہ وہ لے سکتا ہے۔ اور آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بخاری صاحب نے، نصرت بخاری بھائی نے اس کی شرح پر ویڈیو کلپس بھی بنا رکھی ہیں، یوٹیوب پہ آپ پر وہاں آپ پہ موجود ہیں، وہاں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں آج کل انٹرنیٹ پر موجود ہیں، وقت لگائیے نوجوان، آپ سے التماس ہے کہ علم کے بغیر معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ اگر آپ معرفت کی منازل طے کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف رجوع کریں، اہل بیت علیہ السلام کا علم حاصل کریں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بزرگان کا ذکر ہوا تو اب میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک لطیف نکتہ، کیونکہ سیریس گفتگو ہونی چاہیے لیکن تھوڑی سی خوش مزاجی بھی انسان کے اندر ہونی چاہیے، اور وہ بھی دائرہ ہمارے اساتذ اسی علمی دائرے کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حضرت آیت اللہ مقدس اردبیلی، بہت بڑا نام، بہت بڑے عارف، بڑے عالم دین، عارف، وہ کہتے ہیں، اب یہ میں خواب بیان نہیں کرتا، اکثر میری عادت نہیں ہے کہ میں چیزیں ایسی بیان کروں کہ جن پر کل جو ہے نقد ہو، تنقید ہو، لیکن یہ ایک لطیف نکتہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، جو میں نے کتاب میں پڑھا۔ حضرت مقدس اردبیلی کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، حضرت موسیٰ اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھیے محمد وآلہ، حضرت موسیٰ اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم محو گفتگو ہیں۔ حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ محمد تم نے کیا کہہ دیا کہ تمہاری جو امت کے علماء ہیں وہ میرے انبیاء سے افضل ہیں، تم نے تو ہمارا جو ہے لیول گرا دیا۔ اب یہ حضرت مقدس اردبیلی بیان کر رہے ہیں، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں یہ دونوں نبی جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور میں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، کہنے لگا میں نے کوئی غلط بات نہیں کی اے موسیٰ، میں نے بالکل درست فرمایا۔ کہا کہ کیسے؟ کہا کہ ثابت کرو۔ کہا کہ یہ میری امت کا عالم دین کھڑا ہوا ہے۔ حضرت مقدس اردبیلی فرماتے کہ میری طرف حضرت نے اشارہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ میری امت کا ایک عالم دین کھڑا ہوا ہے، اس سے پوچھ لو۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا جہاں بھائی بتاؤ نام کیا ہے تمہارا؟ کہنے لگے میرا نام ابوذر ہے، میں اس شہر میں رہتا ہوں، اردبیل کا رہنے والا ہوں، یہاں پر تعلیم حاصل کی، پہلے وہاں پر پڑھا، میرے استاد کا نام یہ ہے، میرے اتنے جو ہے بچے ہیں، فلاں جگہ پہ میں نے اتنا درس پڑھا، فلاں جگہ پوری۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ بھائی ہم نے تو آپ سے صرف نام پوچھا تھا، آپ نے تو پوری کہانی کھول دی۔ کہا کہ کیسی باتیں کرتے ہیں، اللہ نے بھی تو آپ سے موسیٰ یہی پوچھا تھا کہ نا ماں بے یمینے کا یا موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں موسیٰ کیا ہے؟ بول دیتے عصا تھا، آپ نے بولا یہ میرا عصا ہے، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، میں بکریاں ہانکتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ واقعی محمد تمہاری بات درست ہے، بندہ واقعی بہت بڑے علم والا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والا۔ یہ لطیف نکتہ آپ کی خدمت میں، لیکن شخصیت مقدس اردبیلی کیا ہے؟ حضرت تقویٰ کی منزل دیکھیے ان کی کیا شخصیت تھی۔ کہتے ہیں کہ ہم نجف گئے، وہاں پر مجھے کمرہ ملا، غریب طالب علم نا زندگی جو ہوتی ہے وہ غریبی کی ہوتی ہے، فقیری مسکینی کی زندگی، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھے، ہماری زبان میں کہ کھانے پینے کے واندے۔ اور اس میں کیا ہوا کہ بھائی ہمیں داخلہ مل گیا، کمرہ مل گیا ایک مدرسے کے اندر۔ اب میں رہ رہا ہوں کہ ایک صاحب آئے طالب علم، انہوں نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت مقدس اردبیلی نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک شرط ہے ہماری۔ شرط کیا ہے بھائی؟ شرط یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو بیتے گی آپ کسی کو بھی نہیں بتاؤ گے، یہاں پر ہم بھوکے ہیں، ہمارے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جو بھی ہو آپ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا، کسی کو بتانا نہیں ہے۔ کہا کہ منظور، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں بتائیں گے۔ حضرت مقدس اردبیلی درس کے سلسلے میں کہیں گئے ہوئے تھے کہ پیچھے یہ جو ان کے ساتھی تھے کمرے میں رہتے تھے، ان کے پاس ایک مہمان آیا۔ اس نے دیکھا یار اس کا چہرہ پیلا، کمزور، نحیف۔ اس سے پوچھا کیا مسئلہ ہے، تم اتنے کمزور ہو گئے ہو، نحیف ہو گئے ہو، گاؤں میں تو تم اچھے خاصے جو ہے ہٹے کٹے جوان تھے تمہارا۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس بات گھمانے کی کوشش کی، بہت گول مٹول کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے کہا نہیں، مجھے پتا ہے کہ تمہارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ پیسے رکھ لو، ٹھیک؟ کہا کہ نہیں میں نہیں رکھوں گا، کیونکہ میرا جو دوست ہے اس کے ساتھ میں نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ میں نے کسی کو بتانا نہیں ہے، کسی سے پیسے لینا نہیں، میں نہیں رکھ سکتا۔ انہوں نے زبردستی اصرار کر کے اس کو کچھ رقم دے دی، اس ساتھی کو، حضرت مقدس اردبیلی کے ساتھی کو۔ حضرت آئے
تو انہوں نے دیکھا رقم رکھی ہوئی ہے، کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ حضرت اس طرح سے مہمان آئے تھے، مہمان اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، اس نے اصرار کیا کہ کچھ رقم رکھ لو، میں نے رکھ لی۔ کہا کہ آپ سے ہماری جو کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ آپ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا، کہا کہ انہوں نے اصرار کیا، میں مجبور ہو گیا، میں نے رکھ لی، اور یہ آپ کا حصہ ہے، یہ میرا حصہ۔ اب رقم مل گئی، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے مقدس اردبیلی صاحب کے پاس، اور یہ تھوڑا بہت انہوں نے کھایا، سو گئے۔ رات میں کیا ہوا؟ حضرت جو ہے، حضرت کو احتلام ہو گیا، غسل واجب ہو گیا۔ حضرت مقدس اردبیلی کو یہ نماز کی فضیلت تقویٰ کیا ہوتی ہے، نوجوان سن لو، میرے دوست جو بھی یہاں پر موجود ہیں، نجس ہو گئے کپڑے، رات کو اچانک حضرت مقدس اردبیلی اٹھے، دیکھا کہ نجاست میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ رات کے وقت گئے حمام والے، پہلے پبلک حمام ہوا کرتے تھے، اس طرح سے بڑے بڑے عوامی حمام ہوا کرتے تھے، دروازہ بجوایا حمام والے کا، اس نے کہا کہ بھائی کون ہے اس وقت رات کے، کون سا حمام کھلا ہوگا؟ آ جاتے منہ اٹھا کے ایسے، بولا بھائی مجھے ضرورت ہے، دروازہ کھول دو حمام کا، جتنے پیسے لینے لے لینا۔ بولا نہیں مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ کہا کہ اس سے زیادہ ڈبل پیسے دوں گا، کھول دو مجھے غسل کرنا ہے۔ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، جتنی رقم اس بندے نے دی ہوئی تھی نا، ساری کی ساری رقم دی، اس نے سنا، دروازہ کھولا، ایک غسل پر جو رقم ملی تھی، جس مقدس اردبیلی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ ساری رقم اٹھا کر اس کو دے دی تاکہ وہ غسل کرے اور نماز شب ادا کرے۔ حضرت کہاں ہیں؟ یہ علماء کی محنت ہے ہمارے پاس، جو آج قال اکیل پہنچا ہے، بزرگوں کی محنت ہے، ہمارے علماء کرام کی، فقہا کی محنت ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ ایک اور چھوٹا سا واقعہ عالم دین حضرت علامہ الغدیر لکھے 11 جلدوں میں، غدیر کو اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کیا حضرت مرحوم امینی نے، علامہ امینی۔ کیا ہوا؟ ادھر جا گئے، پتہ نہیں کتنی دنیا کی لائبریریوں میں گھومے، یہاں سے ہندوستان جہاز جاتے تھے، بیڑا گیا، ان کے پاس صرف بیان کیا جاتا ہے 27 گھنٹے تھے یا 48 گھنٹے تھے، اس میں انہوں نے اپنا کام تمام کرنا تھا اور واپس ہندوستان سے ایران یا نجف آنا تھا۔ اس جو جتنے گھنٹے ان کو ملے تھے، 27 گھنٹے یا 48 گھنٹے، فرماتے ہیں کہ ان میں وہ لائبریری میں بیٹھے رہے۔ جب باہر نکلے تو ان سے پوچھا گیا ہے کہ وہاں کا موسم کیسا تھا؟ کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں اتنا محو مطالعہ تھا۔ اور اس کے بعد 11 جلدوں کی کتاب الغدیر، جس میں سے حضرت نے حضرت امیر المومنین مولا کائنات کی من کنت مولا فاذ علی مولا کی حدیثیں ثابت کی ہیں، ساری دنیا کی کتب سے چھان کر 11 جلدوں میں۔ ان سب بزرگوں کی سلامتی کے لیے، ان کی روح کی شادی کے لیے اور ان کی بخشش کے لیے ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ حق ہے کہ ہم اپنی زندگی میں معرفت اہل بیت حاصل کریں۔ کیوں؟ کیونکہ مقروض پر، جس کے اوپر قرضہ ہوتا ہے، حتی الامکان، بعض قرضے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم چکا نہیں سکتے، لیکن کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے پر سب سے بڑا قرضہ حسین کا ہے، سب سے بڑا قرضہ، ہم چکا نہیں سکتے، واللہ باللہ چکا نہیں سکتے ہم، لیکن کیا کرنا چاہیے؟ کوشش کرنی چاہیے، اپنے مولا سے راز و نیاز کریں، مولا آپ نے ہمارے لیے جو کیا ہم چکا تو نہیں سکتے، لیکن ہماری جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ عزاداری کے پروگرام کر رہے ہیں، یہ محافل کر رہے ہیں، آپ کو یاد کر رہے ہیں، جتنا بھی ہم سے ہو رہا ہے مولا ہم آپ کا قرض ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ہماری مدد کریں کہ قرضہ بہت بڑا قرضہ ہے۔ حضرت حسین کو تو چھوڑیے، ہم ننھے سے علی اصغر کا بھی قرضہ ادا نہیں کر سکتے۔ روایات میں ملتا ہے کہ کوفہ میں قحط سالی ہو گئی، یہ کوفی جنہوں نے مظالم ڈھائے کربلا میں، یہ آئے حضرت کی خدمت میں، مولا امیر المومنین کی خدمت میں، کہا کہ علی ہمارے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، ہمارے پاس پیاس و بھوک ہے، ہمارے بچے رات کو سو نہیں پاتے، قحط سالی ہے، بھوک و بدحالی ہے، دعا کیجئے کہ بارش ہو۔ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت نے فرمایا اے میرے بیٹے حسین، آؤ ذرا ان کوفیوں کے لیے دعا کرو۔ مولا نے ہاتھ اٹھائے، کچھ دن بعد بارش ہوئی اور یہ کوفی لوٹ کر آئے حضرت کی خدمت میں
اور بڑی عجیب نگاہوں سے حسین کو دیکھتے جا رہے تھے. ایسا کہہ رہے تھے کہ جیسے کہنا چاہ رہے ہو کہ اے حسین تو نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ہمارے بچوں پر احسان کیا ہے، ہم ایک دن یہ احسان کا بدلہ چکا دیں گے. کیسے چکایا یہ بدلہ؟ کربلا کا میدان ہے، میرے مولا اپنے ننھے سے چاند کو، 6 ماہ کے چاند کو لے کر نکلے، کہا کہ تمہاری جنگ تو میرے ساتھ ہے، اس کا کیا قصور ہے، میرے کمسن کو 2 گھونٹ پانی دے دو. کیا جواب دیا؟ انہوں نے کیسے احسان چکایا؟ اور ملا نے 3 منہ والا تیر نکالا اور مولا کے گلے پہ مارا، اور یہ اس طرح سے لگا جس میں مولا کیا گلا، حضرت علی اصغر کا ننھا سا گلا جو ہے وہ قلم ہو گیا اور تیر جا کے حضرت کے بازو میں لگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے مالک، یہ ہماری قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. ہمیں، ہمارے بچوں کو، یہ نوجوان جو بیٹھے ہیں، ان کو معرفت اہل بیت علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو، مجھے، ان دوستوں کو، سب کو اچھا بننے، اچھا کہنے اور اچھا سننے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بزرگان جنہوں نے یہاں پر یہ مسجد و امام بارگاہ کا اہتمام کیا، اپنی زحمتیں کیں، اور اس کے بعد آج تک یہ سلسلہ جو چل رہا ہے درس و دروس کا، افطار کا، جو بھی اس میں زحمتیں کرتے ہیں ہمارے دوست، ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ہمیں امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا حقیقی پیروکار بننے کی توفیق عطا فرما. آغا کے لشکر میں، حضرت کے لشکر میں ہمیں شامل فرما، ان کے اعوان و انصار میں قرار دے. ہمارے بزرگان جنہوں نے دین کے لیے کوشش کی اور ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، میرے مالک ان کی مغفرت فرما، اور جو ابھی تک زندہ ہیں ان کو عزت کے ساتھ طول عمر عطا فرما. اے میرے مالک، ہمارے دوستوں کو، ہمارے بچوں کو، یہ ہمارے آگے جو آنے والی نسلیں ہیں، اس چھوٹے سے امام بارگاہ پر ہمارے بزرگوں نے بہت محنت کی ہے. یا اللہ میرے مالک، بحق محمد و آل محمد، بحق سید الشہداء، ہمارے نوجوانوں کو یہ توفیق عطا فرما کہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں. اے میرے مالک، ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.